جسٹس میاں ثاقب نثار آج اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے 31 دسمبر 2016 کو چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ ان کی جگہ کل جسٹس آصف سعید کھوسہ حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے اپنے دور میں عوامی مسائل کی جانب بھرپور توجہ دی۔ پانی کا مسئلہ ہو یا پھر بڑھتی ہوئی آبادی کا، انہوں نے اس کے سدباب کے لیے خصوصی مہم چلائی۔ سرکاری اسپتالوں کی حالت زار پر انتظامیہ کی سرزنش کی، جیلوں کے دورے کیے، تھر کی خشک سالی اور بچوں کی اموات پر سندھ حکومت سے جواب طلبی بھی کی۔ ان اقدامات کی وجہ سے کچھ حلقوں کی جانب سے ملک میں جوڈیشل ایکٹیویزم کے فروغ اور عدالتی حدود سے تجاوز کرنے کی باتیں بھی کی گئیں، جبکہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملک میں حقیقی جوڈیشل ایکٹیویزم کی بنیاد رکھی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کے دور میں نمٹائے گئے اہم کیسز میں نواز شریف پینما کیس، عمران خان اور جہانگیر ترین نااہلی کیس، نہال ہاشمی توہین عدالت کیس، نواز شریف پارٹی صدارت کیس سمیت کئی اہم کیسز شامل ہیں۔ اسی معاملے پر آج ہمارا رپورٹ کارڈ کا پہلا سوال ہوگا ہمارے پینل، اور سوال اس طرح سے ہے: چیف جسٹس ثاقب نثار ریٹائر ہو گئے، کل جسٹس آصف سعید کھوسہ حلف اٹھائیں گے۔ بطور چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں 1 سے 10 کے درمیان؟ سب سے پہلے باور ستار صاحب آپ کی طرف چلیں گے۔ باور صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ثاقب نثار صاحب کو دو طرح سے ہمیں ان کے ٹائم کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک ایز اے جج، وہ ظاہر ہے 20 سال تک جج رہے ہائی کورٹ کے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے، اور میرے خیال سے وہ بہت قابل جج تھے۔ بہت ساری ججمنٹس انہوں نے دیں جو جیورسپروڈینشلی بڑی وائز تھیں، بے شک وہ 21ویں ترمیم والے فیصلے ہوں ان کے، اور اس سے پہلے 18ویں ترمیم کے ٹائم پہ بھی ان کی کنٹریبیوشن بڑی مناسب تھی، مصطفیٰ امپیکس کیس اور بہت سارے اس طرح کے کیسز تھے۔ لیکن پھر ایک ان کی پرفارمنس ہے ایز چیف جسٹس آف پاکستان، تو ایز اے جج میرے خیال سے بہت قابل تھے۔ اور تھوڑی سی معذرت میری، میں نے کافی لکھا بھی اس امید کے ساتھ کہ جب یہ چیف جسٹس بنیں گے تو ایک بڑا گولڈن ٹائم ہوگا ہمارے لیے، تو میرا خیال ہے آج معذرت بنتی ہے۔ ہم فائنلی اب سن سیٹ ہو چکا، وہ جا رہے ہیں، تو اب ہم ایویلویٹ کر پائیں گے ایز اے ہسٹوریکل میجر کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آبجیکٹیولی جب اینالائز ہوگا، اس دور کو دیکھا جائے گا، کون سے کیسز اٹھائے گئے، کس طرح اٹھائے گئے اور ان کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا تھے، تو یہ بڑا تاریک دور سمجھا جائے گا سپریم کورٹ کا اور چیف جسٹس کا۔ دیکھیے، چیف جسٹس صاحب اگر تو جوڈیشل سسٹم کی ریفارم کی کوشش کرتے، اور بہت بے تحاشا پاور انہوں نے ایکیومولیٹ کی ایز چیف جسٹس آف پاکستان، اس طرح کی پاور ایکسرسائز کرتے ہم نے شاید افتخار چودھری کو بھی نہیں دیکھا جس طرح سے انہوں نے ایکسرسائز کی اپنی پاورز۔ لیکن جوڈیشل ریفارم نہیں ہو سکی، وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ اگر آپ اکنامک انٹرونشنز ان کی دیکھیں، بزنسز میں انہوں نے انٹروین کیا، ریٹروسپیکٹیولی جا کے چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش کی، انسرٹنٹی کریٹ کی۔ ایک لیٹیگیشن ڈسکاؤنٹ اپلائی ہوگا پاکستان میں جب بھی آپ انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچیں گے اس ملک میں لانے کی۔ ہاسپٹلز کے اندر، پرائیویٹ ہاسپٹلز، پبلک ہاسپٹلز کو کچھ نہیں کیا، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے انٹروین کیا۔ آرٹیکل 25A رائٹ ٹو فری ایجوکیشن کی بات کرتا ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں کیا، پرائیویٹ سکولز کے ساتھ جا کے انٹرفیئر کیا۔ یہ اکنامک انٹرونشنز تھیں۔ اسی طرح پولیٹیکل انٹرونشنز تھیں، پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ ہوئی، کس طرح سے کیسز اٹھائے گئے ہم نے دیکھے۔ جب سینٹ کے اندر الیکشنز کی بات ہو رہی تھی تو سو موٹو لے کے روک دیا گیا بہت سارے سینیٹرز کو کہ آپ کی ڈول نیشنالٹیز ہیں، پھر اجازت بھی دے دی جب وہ نمبرز پورے ہو گئے، سرنجانی ماڈل ہمارا آ گیا تھا، تو اس کے بعد تو وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی بھی یہاں پہ کریٹ ہوئی، اور پھر بے تحاشا لیگل انسرٹنٹی کریٹ ہوئی۔ یہ جو کڈنی اور لیور انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جس طرح کا فیصلہ دیا، جو پاک کیسز کے ساتھ انہوں نے کیا، اور بہت سارے کیسز ہیں جن کے اوپر اب ظاہر ہے لکھا جائے گا، کیونکہ اب ہم لکھ سکیں گے ان باتوں کے اوپر۔ پہلے تو ہم نہ بات کر سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، لیکن آپ ان چیزوں کو، جو چیزیں انہوں نے کی، جب ہم انہیں دیکھتے ہیں اور جو چیزیں نہیں کی اور کرنے والی تھیں، اسپیشلی جوڈیشل ریفارم، اسپیشلی ایک بروکن جسٹس سسٹم ہے، یہاں پہ ملٹری کورٹ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ جوڈیشری ریٹنگ کی بات نہیں ہے جی، یہ تو اب ہسٹری ریٹ کرے گی کہ کیسے، لیکن 1 سے 10 تک بڑی کوئی اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم چیف جسٹس کو دیکھیں جو ہم نے پہلے دیکھے، میرے خیال سے جتنا لاسٹنگ ڈیمیج ایز چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کیا ہے، شاید اس سے پہلے کسی چیف جسٹس نے نہ کیا ہو۔ ٹھیک، ارشاد بھٹی صاحب،
پہلے کے جو سابقہ چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ اب ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس ہی ہو گئے ہیں، کمپیریزن میں آپ کس طریقے سے ریٹ کریں گے 1 سے 10 کے درمیان؟ دیکھیے میں تو اب چونکہ وہ آج ان کا آخری دن ہے تو میں تو کہوں گا کہ شکریہ چیف جسٹس، اس ناشکر معاشرے میں آپ مشکل حالات میں آئے، آپ نے بحران در بحران بھگتا اور غیر معمولی حالات اور واقعات میں آپ ثابت قدم رہے۔ شکریہ چیف جسٹس صاحب، پاناما ہو یا منی لانڈرنگ ہو، کرپشن ہو یا کمیشن خوری ہو، اختیارات کا ناجائز استعمال ہو یا بے اختیاروں کے رونے دھونے ہو، آپ نے ہمیشہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی۔ شکریہ چیف جسٹس صاحب، نواز شریف سے زرداری تک، عمران خان سے بلاول تک، منشا بم سے انور مجید تک، پارلیمنٹ سے میڈیا تک، جوڈیشری سے نیب تک، آپ نے ہمیشہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی۔ شکریہ چیف جسٹس صاحب، صاف پانی کا معاملہ ہو یا ہسپتال کا مسئلہ، زمینوں پر قبضہ ہو یا دلوں کے سٹنٹ، گردوں کی پیوندکاری، آپ نے ہمیشہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی۔ اور شکریہ چیف جسٹس، ڈیم فنڈ ہو یا ملکی قرضے، دوہری شہریت ہو یا لٹی دولت، جعل سازیاں ہوں یا فراڈ ہوں، 2 نمبریاں ہو یا 10 نمبریاں ہوں، جو دوسروں کے کام کرنے آپ کو پڑ گئے آپ نے وہ بھی کیے اور آپ نے بہتر کرنے کی کوشش کی۔ اور شکریہ چیف جسٹس صاحب، آپ نے کردار کشی برداشت کی، آپ نے دھمکیاں برداشت کی، آپ نے دباؤ کا سامنا کیا، آپ نے عہدے اور چہروں کا لحاظ نہیں کیا، آپ نے ہیو اور ہیو ناٹ کا فرق مٹایا۔ اور ہو سکتا ہے جوڈیشل ریفارم سمیت چیف جسٹس صاحب بہت کچھ کرنے والا رہ گیا ہو، عین ممکن ہے اچھا کرتے کرتے آپ کچھ برا بھی کر گئے ہو اور ٹھیک کرتے کرتے کچھ غلط بھی ہو گیا ہو، لیکن تھوڑے سے وقت میں آپ نے جتنا کچھ کیا ہے اس پر میں آج آپ کو جاتے ہوئے یہی کہہ سکتا ہوں کہ شکریہ چیف جسٹس صاحب، اور میرے 8 نمبر دے دیں، 2 میں نے جوڈیشل ریفارمز کی وجہ سے کاٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، 8 نمبر دے رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب۔ مظہر عباس صاحب، آپ چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور کو کتنا ریٹ کریں گے؟ دیکھیے اگین میں بابر ستار صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جج کو اس کے ججمنٹ سے ریٹ کیا جاتا ہے۔ اب ججمنٹ سے بہت سے ججمنٹس انہوں نے دیے ہیں، اب تاریخ ان ججمنٹس کو کس طرح جج کرتی ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن 2007 کے بعد کی جو جوڈیشری ہے یہ بالکل ایک مختلف جوڈیشری ہے۔ اس میں جو بھی چیف جسٹس آئے ہیں، خاص طور پہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ کوئی فیصلے جو ہے اس میں کہیں ہمیں ڈسنٹنگ نوٹس نظر نہیں آئے، کسی جج نے ڈسنٹ نہیں کیا۔ جو ہم ثاقب نثار صاحب کے دور میں رہا اس میں ڈسنٹنگ نوٹس بھی آئے، اس میں ایڈیشنل نوٹس بھی آئے، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک بہت ہی پرو ایکٹیو ان کا دور رہا ہے۔ لیکن اگین جس طرح ابھی بابر صاحب بھی کہہ رہے تھے، دیکھیے کسی انسان کو یاد اس وقت کیا جاتا ہے اور اس طرح کیا جاتا ہے جب وہ ایک ادارہ بنا کے چھوڑ جائے، یعنی وہ رہے یا نہ رہے لیکن وہ ادارہ اور اس کے کام کیے ہوئے جو انسٹیٹیوشنلائز چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر اسی طریقے سے رہیں اور اسی طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں تو پھر لوگ یاد کرتے ہیں کہ ہاں اس کے دور میں یہ چیز شروع ہوئی تھی، انہوں نے اس کو یہ انسٹیٹیوشنز بنایا۔ ہمارے یہاں چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، حکمراں ہوں، فوجی حکمراں ہوں، سویلین ہوں، ہمارے آرمی چیفز ہوں، چیف جسٹس ہوں، ہم بدقسمتی سے ادارے مضبوط نہیں بنا رہے۔ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا کام تھا اس نے نہیں کیا، لیکن کیا یہ میرا کام تھا؟ اس کا کام تھا اس نے نہیں کیا لیکن میں نے کر لیا، بہت اچھا کیا آپ نے کیا، اس میں ریلیف بھی لوگوں کو ملا، بے شمار لوگوں کو ریلیف ملا۔ ان کا جو ایٹیٹیوڈز میں نے عدالت میں دیکھا وہ عام آدمی کے ساتھ بہت اچھا ایٹیٹیوڈ تھا۔ لیکن کیا جو کام آپ چھوڑ گئے ہیں، کیا آنے والی جو جوڈیشری ہے، آنے والی جو چیف جسٹس ہیں، کیا اس کام کو، میں فیصلوں کی بات نہیں کر رہا، کیا اس کام کو وہ کیری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جو آج میں نے آصف سعید کھوسہ صاحب کی تقریر سنی اس سے مجھے یہ تاثر نہیں ملا کہ وہ ان کاموں کو کیری کریں گے جو جوڈیشری کے باہر کے کام سابق چیف جسٹس کر گئے۔ تو وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ بات، دیکھیے اگر آپ کوئی بھی، چاہے آصف سعید کھوسہ صاحب ہوں، افتخار چودھری صاحب ہوں، ثاقب نثار صاحب ہوں یا آنے والے جو چیف جسٹس ہیں، اور سب سے اچھی بات سپریم کورٹ میں مجھے یہ لگ رہی ہے کہ آپ کو 2030 تک کا پتا ہے کہ کون چیف جسٹس ہوگا۔ یہ سب سے اچھی بات ہے، یہ انسٹیٹیوشنز بناتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا، آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد کا چیف جسٹس کون ہوگا،
اور یہی کام میرا خیال ہے دوسرے اداروں کو بھی کرنا چاہیے جی، جہاں اس طریقے سے پوسٹنگز ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہے اسی نے بننا ہے، ختم ہو گئی، اس میں کوئی آؤٹ آف ٹرن پروموشن کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس لیے میرا خیال ہے ثاقب نثار صاحب کو میں ریٹ نہیں کروں گا، میں وہ کروں گا کہ ایک شخصیت کو آپ کیسے ریٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں اور بہت سے ایسے کام کیے ہیں کہ جو متنازع رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ جو ثاقب نثار صاحب نے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے اگر کچھ چیزیں کی ہیں اس کو آصف سعید کھوسہ صاحب آگے بڑھائیں. اور سعید کھوسہ صاحب کا کیونکہ 11 مہینے کا ٹینیور ہے تو اس سے آنے والے جو چیزیں ہوئی ہیں کیا ان کو آگے بڑھایا جا سکے گا؟ کے لیے جب تک یہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوگا، جب یہی امپورٹنٹ بات ہے، یہی دیکھنا ہے کہ نیچے تک عدالتوں میں ہمیں وہ انصاف نظر آئے گا یا نہیں آئے گا. صرف سپریم کورٹ کے لیول پہ ہمیں چیزیں دیکھنے کے بجائے ہمیں لوور کورٹ، جب تک ہم لوور کورٹس میں ہمیں وہ انصاف نظر نہیں آئے گا تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے مدد صاحب. ریما آپ کی طرف آئیں گے، آپ خود ماہر قانون ہیں. چیف جسٹس ثاقب نثار کی کون سی ایسی اقدامات ہیں جن کو یاد کیا جائے گا اور کون سی ایسی چیزیں آپ کے خیال میں جن کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا اس دور میں؟ جی شکریہ ابسا. میں تو ریٹنگ دوں گی. میرا خیال ہے ایک ریٹنگ بنتی ہے ان کے ٹینیور کی ایز چیف جسٹس. اور جب ارشاد بھٹی صاحب بات کر رہے تھے تو سننے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. اور یہی میرا سب سے بڑا ایک کنٹینشن یا ایک پرابلم رہی ہے میری نظر میں، جس طرح چیف جسٹس ثاقب نثار نے سپریم کورٹ کو چلایا ہے. انہوں نے ایک جج کے طور پہ نہیں، انہوں نے ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ سپریم کورٹ کو چلایا ہے. اور ہم یہ پالیٹکس پہ تو بہت دیکھتے ہیں، پاپولزم ہوتی ہے ہماری پالیٹکس میں، لیکن ان کے دور میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ بھی ایک پاپولسٹ انسٹیٹیوشن بن گیا، چاہے وہ آئین، چاہے وہ قانون کی روح اس کے ٹیکسٹ کے خلاف بھی کیوں نہ جائے. تو یہ سب سے بڑا میرا ایک کنٹینشن ہے اس جو دور ہے چیف جسٹس ثاقب نثار کا اس سے. دوسرا، کیونکہ انسانی حقوق میں بھی میری بہت دلچسپی ہے، اس بات کا مجھے بہت افسوس ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے ٹینیور میں جو سپریم کورٹ کی انسانی حقوق کی جورسڈکشن ہے اس کو استعمال کیا انسانی حقوق کی پامالی کے لیے. چاہے بہت سے ہم نے یہ ججمنٹ اس طرح کی دیکھی، خاص طور پہ مجھے یاد آتی ہے پارٹی لیڈرشپ والی ججمنٹ، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک ڈسکوالیفائڈ شخص پارٹی پوزیشن لیڈر کے طور پہ نہیں سنبھال سکتا. اس طرح پرانی ججمنٹ جو بہت اچھی تھیں انسانی حقوق کے پولیٹیکل امپاورمنٹ کے بارے میں، ان کو انہوں نے بالکل ڈسمس کر دیا، ان کو اوور رول کر دیا، جو میرے لیے ایک انسانی حقوق میں دلچسپی رکھنے والی طلباء کے غلبہ کے لیے ایک بہت پریشان کن بات تھی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں بہت سے اور مسائل ہیں، لیکن ایک بات کی طرف ایک اور اشارہ میں کر دوں کہ ہمیں ان کے ٹینیور کو ایک فرد تک صرف محدود نہیں کرنا چاہیے. ایک لیگل کلچر اب ہماری سپریم کورٹ کا بن چکا ہے جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ شاید ڈر کے مارے، کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ اور ٹریزن اس طرح کی باتوں کا بھی بہت زور تھا چیف جسٹس ثاقب نثار کا، ہم نے دیکھا نہیں وہ تھرائیونگ لیگل کلچر جو ایک ملک میں ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا چاہے لیگل کمیونٹی کیوں نہ ہو، بار ایسوسیشنز کیوں نہ ہو، انہوں نے اپرچونسٹکلی استعمال کیا سپریم کورٹ کے انسٹیٹیوشن کو. اس کے علاوہ سول سوسائٹی کیوں نہ ہو، انہوں نے بھی اپرچونسٹکلی استعمال کیا. اینڈز کی طرف زیادہ توجہ تھی، آؤٹ کمز کی طرف زیادہ توجہ تھی. جو پروسیسز میں نقصان ہوا اس پہ کسی نے نظر نہیں ڈالی. اور پولیٹیکل پارٹیز بھی افسا، ہم نے دیکھا چیف جسٹس افتخار چودھری کے ٹائم پہ جب پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلے آتے تھے، نون لیگ بہت حمایت کرتی تھی اسی طرح کی جورسپروڈنس کی. اور اب تب بیچ میں ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کا رول اور اب نون لیگ کا، جو ہماری پارلیمنٹ اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں بھی کنسنسس نہیں ابھی تک بن سکا کہ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اوور ریچ کے خلاف آواز اٹھانی ہے. اور مجھے امید ہے اب کہ چیف جسٹس ثاقب نثار کے ٹینیئر کے بعد اس میں ہم ایک تبدیلی دیکھیں اور پارلیمنٹ سے آواز اٹھے، چاہے وہ جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیسز ہیں، اپوائنٹمنٹس کے پروسیسز ہیں، کہ سپریم کورٹ کو اپنے جو ایک ان کا ڈومین ہے اس سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ میری توقع ہے، لیکن ان کو ریٹ تو آپ چیف جسٹس ایک نمبر. ریما چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور کو 1 نمبر دے رہی ہیں اور انہوں نے ایکسپلین کیا کہ انہوں نے 1 نمبر کیوں دیا ہے. حفیظ اللہ نیائی صاحب، آپ 1 سے 10 کے درمیان کس طرح ریٹ کریں گے؟ ایز اے جج میں ان کو بہت ہی ہائی اسٹیم میں رکھا ہے اور میں نے بھی ان کے کیسز کو بڑی بنظر نگاہ دیکھا ہے.
وہ غیر معمولی پرفارمنس رہی ہے ایز اے ہائی کورٹ جج خصوصاً، اور پھر سپریم کورٹ میں جا کے بھی ان کا ایک رول جو تھا اس میں جان نظر آئی ہے۔ دیکھیں جی، میں نے ابسا ایک کالم لکھا تھا 28 دسمبر 2016، یہ اس وقت ڈیزگنیٹ نامزد چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے چند دن پہلے تقریر اسپیچ کی تھی اباری میں کسی جو ہے نا وکیلوں کے آگے اپنے ساری جو لیگل فرٹرنیٹی اس میں، تو انہوں نے اسپیسیفک کہا تھا کہ یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے یہ افریط ہے اور یہ اس سے جان چھڑانا ہوگی، اور میں ان کے اتنے لاؤڈ اینڈ کلیئر ریمارکس دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے کالم لکھا کہ جی آپ کے یہ جو بات ہے، انہوں نے دو باتیں کی وہاں پہ، ایک انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے دور میں جوڈیشل ایکٹیویزم سے اجتناب کروں گا، اور دوسرا کہا تھا کہ کسی قسم کا مصلحت اور دباؤ کا شکار نہیں ہوں گا۔ تو میں نے کالم میں یہ کہا تھا کہ یہ میرے لیے باد نسیم کا بھرپور جھونکا ہے اور ایک سنہری دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ اب 6 مہینے میں آپ آئین کی اصلی حالت کو نافذ کر جائیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر آئین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے ہماری، اور وہ پوری کی پوری لیٹر اسپرٹ میں کر جائیں تو 6 مہینے کے بعد پاکستان آپ کو بدلا نظر آئے گا۔ یہ دور ہے، یہ ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، آپ اگلے 6 مہینے یہ لگائیں۔ مگر کیا ہوا؟ بالکل سے برعکس ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا چیز پڑی کہ 4-6 مہینے گزرنے کے بعد، پاناما کیس کے فیصلے کے بعد، وہ ایک تسلسل کے ساتھ انہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم کی وہ جہتیں نکالی اور وہ نے راستے لیے جو ہماری جوڈیشی کے اندر بالکل لاموجود تھے، ناپید تھے، اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اور کئی چیزیں تھیں۔ ان ساری وجوہات کی وجہ سے ہمارے اندر ایک سیاسی اور اقتصادی بحران جو آج موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جب ایویلیویشن کرے گا جو سیاسی اور لیگل اور کانسٹیٹیوشنل حالات کی، تو چیف جسٹس صاحب کو بری ذمہ نہیں قرار دے گا۔ تیسری بات ایک چیز تھی جو مجھے بڑی عجیب لگی، وہ ان کے موڈ سوئنگز تھے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی جج کو جو ہے غصہ دکھانا چاہیے۔ ایک پل کے اندر میں نے ان کو غصے کو آسمان کو ٹچ کرتے دیکھا ہے اور ان لوگوں کو انتہائی ہیومیلیٹ کیا ہے، اور اسی لمحے انہوں نے اسی بندے کے سامنے لے جا گئے، پسیج گئے۔ یہ جج کے منصب کے بالکل مطابق نہیں ہے۔ اگر غصہ ہے تو آپ اس منصب کو چھوڑ دیں، اور اگر منصب بیٹھے ہیں تو آپ غصے کو کہیں پھینک دیں۔ دیکھیں آج آصف سعید کھوسہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں، ایک تو انہوں نے رسمی کی، انہیں تعریف کی، جانے والی چیز جسٹس کی تعریف کرنی چاہیے تھی، اور اس کو جو بھی رسمی بات ہے بردر جج کو ان کو یہ شکایات کا موقع نہیں تھا۔ لیکن جب انہوں نے اپنا مستقبل کا لائحہ دیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں ڈیم بناؤں گا، لیکن بناؤں گا کس کے خلاف؟ جھوٹے مقدمات کے خلاف، جعلی مقدمات کے خلاف، جھوٹے گواہوں کے خلاف، غلط کیسز کے خلاف۔ میں بھی قرض اتاروں گا 19 لاکھ کیسز۔ یہ اشارہ کس کی طرف تھا؟ پھر انہوں نے اسپیسیفکلی کہا جوڈیشل ایکٹیویزم کے اوپر کہا۔ دیکھیں یہ بہت بڑی باتیں انہوں نے کی ہیں، اور یہی چیزیں تھیں کہ شاید ان کو ان کے دور میں ریٹ کیسے کریں گے نیائی صاحب؟ جی ریٹ کتنا کریں گے آپ؟ ریٹ میں نہیں کروں گا، میں تو صفر ریٹ کروں گا۔ میرے نزدیک انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا ہے، اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ ناقابل اطلاق نقصان پہنچائے جا رہے ہیں۔ یہ جذباتی ماحول سے جو ہم نکلیں گے نا، میں اور بابر صاحب اور بھٹی صاحب اور ریم اور سارے، خدا گواہ ہے کہ اس کے باوجود، کیونکہ تاریخ جو ہے نا، تاریخ کے پاس نہ کسی کا تقدس ہے اور نہ تاریخ کو کسی کا خوف ہے۔ جیسے بابر صاحب نے کہا جب وہ ایک اکاؤنٹ لکھیں گے تو ایسا آپ پر نقشہ کھینچیں گے، اس کے اندر یقین جانے کہ ہاتھ ملانے والا بندہ نہیں ہوگا۔ سب سے آخری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی لائیو وغیرہ جیسے انسٹیٹیوٹ کو انہوں نے برباد کیا، پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ جو کہ پاکستان کروڑوں روپے کے زر میں بات چل رہا تھا، وہاں پہ ان کا ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم کالمز میں لکھ چکے تھے، کہ دور میں محمل کی طرف لے کے جاتے ہیں آگے آپ کی بات کو۔ محمل کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، تو میرے نزدیک ٹھیک ہے، محمل جس طرح صاحب نشاندہی کر رہے ہیں، جسٹس ختم ہوا، یہاں پہ کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ ڈبل سٹینڈرڈ سے فیصلہ دیتے ہوئے ایک ہی مقدمہ ایک ہی طرح کی چیز، ایک فیصلہ دوسرا مقدمہ دوسری طرح کی چیز، وہی چیز فرق فیصلہ۔ تو خیالات تفصیلی طور پہ اس پہ سامنے آگے۔ محمل جن باتوں کی نشاندہی کر رہے ہیں حفیظ صاحب، لیکن اس کے علاوہ جوڈیشل ایکٹیویزم پر یقیناً ایک یہاں پہ ہمارے پینل میں بھی ایک رائے پائی جاتی ہے عام طور پر بھی۔ جی نیائی صاحب مختصراً جی۔ درجنوں کیسز تھے، 2 ججز کو نے ٹارگٹ کیا اور اپنے بردر جیسے شوکت صدیقی کے بجائے آسرا بنتے، رہنمائی کرتے، ان کو پروٹیکشن دیتے، ان کو کھلے عام چھوڑ دیا، نکال دیا۔
جسٹس عرفان کو انہوں نے ہیس میں روزانہ کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے, اللہ نے بچا لیا ان کو, اور درجنوں مقدمات ان کے اپنے خلاف ریفرنسز تھے, انہوں نے بالکل ان کو درخواست اطلاع نہیں سمجھا ان کیسز کو, اور 2 ججز کو ٹارگٹ کیا. اگین یہ ایک شان نہیں تھی چیف جسٹس کی, کوئی اس طرح وچ ہنٹنگ کرتا اپنے کن باتوں سے تحفظات رہے آپ اور وہ بھی اظہار کر رہے ہیں نیائی صاحب. محمل, اس کے باوجود جوڈیشل ایکٹیویزم کے اوپر جو تنقید بھی ہوتی ہے اور جو سامنے بھی آ رہی ہے, اس کے باوجود جو پبلک سے پذیرائی ان کو حاصل ہوئی, آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں, اس کو آپ کیسے ریٹ کریں گی, اور پھر اوور آل کیا جواب ہوگا آپ کا سوال کے جواب؟ دیکھیں ابسا, میں اوور آل ان کے ٹینیور کو 4 نمبر دوں گی. میں ویسے تو اس سے کم دیتی, لیکن ان کی 1-2 ان کی ججمنٹس, اور خاص طور پہ جو ایک انہوں نے پچھلے سال ایک بڑا سینسٹیو معاملہ تھا اور اس کے اوپر انہوں نے ایک بڑی انہوں نے بریو سے بولڈ سٹیپ لیا اور انہوں نے ایک ججمنٹ دی, تو میں اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا میں وہ زیادہ نمبر دے رہی ہوں. اور اس کے علاوہ انہوں نے ہم میڈیا والوں کے لیے بھی انہوں نے تھوڑی سی آواز اٹھائی, مالکان کو بھی بلایا, تنخواہوں کی باتیں کی, ملی نہیں ملی وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن چلے ہمارے لیے کم لوگ ہی آواز اٹھاتے ہیں, تو وہ بھی انہوں نے کیا. لیکن اب آ جائیے ان کے ٹینیور کے اوپر. دیکھیے ہم نے یہ مظہر صاحب نے بھی جس طرح بات کی, پوسٹ ریسٹوریشن آف جوڈیشری, جو افتخار چودھری صاحب کی جوڈیشری جو ریسٹور ہوئی, اس کے بعد ہم نے ایک جوڈیشری کے اندر انسٹیٹیوشنل چینج بھی دیکھی, مطلب ایکسیپشنز اسائیڈ, بٹ اوور آل ہم نے اس طرح دیکھا کہ جو ٹریڈیشنل رول ہوتا ہے جوڈیشری کا, اس سے ہٹ کر ججز نے سوچا کہ ان کا جوڈیشری کا ایک رول ہے. افتخار چودھری ایک مسایہ کمپلیکس جو ہے وہ ان سب کے اندر آ گیا, ان کو لگا کہ ہم عوام کی امنگوں کی آواز ہیں, تو یہ ایک افتخار چودھری صاحب کو لگا. اس کے بعد خیر جو کچھ چیف جسٹسز آئے ان میں اس طرح کی چیز اس طریقے سے سپارک نہیں تھا, لیکن ثاقب نثار صاحب تو ایک اور ہی لیول پہ اس کو لے گئے. اور میرے دوست سروپ اجاز جو کہ ایک لائر بھی ہیں, انہوں نے ایک بڑی شاندار لائن لکھی تھی, میں اس پہ وہ پڑھ دیتی ہوں کہ لیگیسیز بلٹ آن نیوز سٹکرز ہیو شیلف لائفز آف نیوز سٹکرز. تو وہ یہ جو بات ہے کہ ایکچولی ان کو جو ایک شوق یہ ہے کہ ٹکر چل جائے, ابھی بریکنگ آ جائے, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. دیکھیں جی, ڈیم فنڈ کے اوپر انہوں نے بات کی, ڈیم فنڈ کے اوپر انہوں نے ایکسٹورشن کی. ایک جو یہ بات بابر نے اور یہ ریما نے جو بار بار بات کی ہے کہ انہوں نے ایک لیگل سسٹم کو بڑا نقصان پہنچایا ہے, مطلب کیسز کو ایڈجرن کرنے کے لیے پیسے مانگ لیے, کیسز کو سیٹل کرنے کے لیے کہا جی اچھا ڈیم فنڈ میں ڈونیشن دے دو, قطاع سراج والے وہ جو سیمنٹ والا ایشو تھا اس میں کہا جی اتنے پیسے دے دو, تو پھر اچھا آگے پیچھے کر دیتے. مطلب اس طرح کی بھی انہوں نے چیزیں کی, یہ ایک طرح سے کہہ لیں برائب ہے. پھر ہمارے ہی بہت مایہ ناز جرنلسٹ ہیں حسین نقی صاحب, ان کو انہوں نے پہلے جو ہے وہ بڑی ان کی بے عزتی کی, اس کے بعد کہتے ہیں معافی مانگ لی کہ یہ کون ہے. مطلب اس طرح کی بھی انہوں نے چیز کی. پھر انہوں نے پرائیویٹ اسکول فی ہو, ہاسپٹلس کے دورے ہوں, گورنمنٹ آفیشلس کی سیلریز ہوں, پانی کا مسئلہ ہو, لینڈ ڈیولپرز کا مسئلہ ہو, انہوں نے اس طریقے کی انہوں نے کیسز کیے. اور 184(3) جو یہ سو موٹو کی پاورز دیتا ہے, جو کہ بڑی ویگ ہیں سپریم کورٹ کے لیے اور براڈ ہیں, اس میں انہوں نے بہت زیادہ کنفیوژن لے آئے. میری امید یہ ہے نئے چیف جسٹس سے, آنے والے چیف جسٹس صاحب سے, کہ وہ یہ خود تعین کر لیں گے کہ ایگزیکٹ پاور آف چیف جسٹس ہے کیا. تو یہ جو سب کچھ اگر آپ دیکھیں, پھر جس طرح بابر نے بھی بات کی, پولیٹیکل اور اکنامک انٹرونشن یہ بہت زیادہ تھی, اور انہوں نے 30 سے انہوں نے سپریم کورٹ میں ان کے ٹائم میں 40,000 تک جو ہیں کیسز وہ پینڈنگ وہ بڑھ گئے. اور اس کے علاوہ آج جو چیف جسٹس آنے والے چیف جسٹس صاحب نے بات کی ہے کہ 19 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں اور صرف 3,000 ججز اور میجسٹریٹس ہیں. اصل کام ان کا تھا جوڈیشل ریفارمز. لوور کورٹس کو بالکل ریفارم نہیں انہوں نے کیا, ان کا سارا جو تھا اپنے پاپولزم کے اندر چلا گیا. میرے خیال میں ہسٹری ان کو بہت برا جج کرے گی. میں پھر بھی ان کو تھوڑے سے نمبر دے رہی ہوں کیونکہ ان کے ایک دو پھر بھی آپ 4 پوائنٹس دے رہی ہیں. ٹھیک, کم دینے چاہیے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی 2-3 باتیں ضرور کرنا چاہوں گا. ایک تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ریما کے, وہ جو میں نے ان کو ایز اے پولیٹیکل لیڈر ٹریبیوٹ پیش کیا, اور واقعی میں نے ان کو ایز اے پولیٹیکل لیڈر ہی ٹریبیوٹ پیش کیا, کیونکہ میں لاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, مجھے کوئی زیادہ کوئی گہری چیزیں نظر نہیں آتی. جو میرے لیے, ملک کے لیے, قوم کے لیے مجھے جو سمجھ آئی وہ میں نے بتایا. دوسری بات ہے یہ ملک بڑا مشکل ہے جی, یہ ذہن میں رکھیے گا. کوئی بندہ ایک دو ایگزامپلز ہو سکتی ہیں, کوئی وزیر اعظم, کوئی صدر, کوئی آرمی چیف, کوئی چیف جسٹس, کوئی بندہ جو گیا ہے اور ہم نے اس کے بارے میں کلمہ خیر کہا ہو تو وہ مجھے, یا قوم متحد ہوئی ہو, ہمارا کوئی متفقہ لیڈر نہیں, کوئی متفقہ آئیڈیل نہیں, کوئی متفقہ رول ماڈل نہیں رہا,
तो अल्हम्दुलिल्लाह कीड़े निकालने में, नाशुक्रेपन में कमाल दर्जा हमने हासिल किया हुआ है। जब आने वाले से उम्मीदें लगा के बैठते हैं कि आने वाले से सुन लेना, अच्छा सुन तो ले, मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी एज ए मजमूई तौर पे बात कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आने वाले को कहते हैं कि ऐसे उसको बांस सीढ़ी पे चढ़ा के छत पे चढ़ा देते हैं, भाई जा अल्लाह तेरा भला करे, और फिर जब वो सीढ़ी नीचे से खींचते हैं तो वो पूछते ही रहता है कि अब मैं नीचे कैसे उतरूं। तो हमारा यही है, हर सूरजमुखी कौम है, आने वाले को सलूट, जाने वालों की तनकीद और कीड़े निकालना, अल्हम्दुलिल्लाह बस यही चलता रहेगा। बड़ा मुश्किल मुल्क है और उन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए और बहादुरी से फैसले किए। ठीक है, ये आपके ख्यालात हैं और बाकी पैनल के ख्यालात भी हमारे सामने ही हैं। इस पे मजीद बात करने का वक्त नहीं है, वरना ज़रूर इस पे हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते। इस सवाल के जवाब में रीमा ने 1 कर दिया है, भट्टी साहब ने 8 और महमल ने 4। बाकी हमारे दीगर तजियाकारों ने इस पे कोई खातिर खा कोई रेट नहीं किया।